الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم۔ حضرت مفتی صاحب نے مجھے فرمایا کہ کچھ بات کہی جاوے، مگر میرا یہ مشن نہیں ہے کہ میں کوئی خاص مقرر بھی نہیں اور کوئی خاص علم سے میرا اتنا تعلق بھی نہیں ہے۔ کیا بات کہوں، آپ طالب علم ہیں ماشاءاللہ، اور علماء کرام ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا بات کہی جائے۔ میں نے معذرت کی مگر مفتی صاحب نے اصرار کر دیا۔ میرے عزیز پیارے بچوں، مغرب سے پہلے ماشاءاللہ صفیں لگی ہوئی تھی اور قرآن کریم کی تلاوت آپ لوگ کر رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، اور یہی ہونا چاہیے۔ کتاب اللہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ دو باتیں میں مختصراً آپ کے سامنے کہوں گا کہ کتاب اللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہم لک الحمد علی نعمت القرآن، قرآن جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ہم سب کو وابستہ ہونا چاہیے، قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا روزانہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ۔ اور آپ تو طالب علم ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرآن کریم کی زیارت ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا، چونکہ آپ طالب علم ہیں، ہم سب طالب علم ہیں، تو قرآن کی جتنی تلاوت کریں گے، کثرت تلاوت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ذہن کو کھول لے گا، ہمارے ذہن کو اللہ سبحانہ و تعالی کھول لے گا قرآن کی برکت سے۔ اور جو سبق دور یا جو کتاب مسائل سمجھ میں نہیں آتے، وہ اللہ اس کی برکت سے ہماری اللہ سمجھ میں وہ ڈال لے گا، اور مسائل اور قرآن کے سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، قرآن کے حفظ کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو بہت ادب اور احترام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت خاص کی جاوے۔ قرآن ایک عجیب چیز ہے، جتنا ہم اس کو پڑھیں گے دلوں کو سکون اور راحت ملے گا، دل کو سکون، اور ہمارا جو قلب ہے یہ منور ہو جائے گا قرآن کی تلاوت سے۔ تو قرآن کا خاص اس کی تلاوت کریں، اس سے محبت رکھیں۔ اور دیکھیے ابھی حرم کے سفر میں تھا، تو میرے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے ایک سوڈانی نابینا حافظ، اور ان کے پاس قرآن کا نسخہ تھا پرانا، وہ جو انگلی سے اشارہ کر جو دیکھ کر کے پڑھتے ہیں، اور اتنا بہترین قرآن وہ پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، میرا سننے کا دل چاہا، کافی دیر تک تو اس کی تلاوت کو میں سنتا رہا، اور پھر میری اس سے کچھ بات چیت ہوئی اس سودانی سے، تو میں نے پوچھا کہ بھئی ماشاءاللہ بہترین قرآن آپ پڑھتے ہیں، یہاں کیسے پہنچے تھے؟ کہ کتاب اللہ، اس قرآن کی برکت سے میں یہاں الحمدللہ قرآن مجھے کھینچ کر کے لایا، قرآن کی برکت سے میں یہاں آیا۔ تو میں نے میرے چند دوستوں کو اور میرے گھر والوں کو، میرے پوتوں کو، بچوں کو قرآن اس کا واٹس ایپ کیا اور ویڈیو کال کر کے ان کو بتایا، دیکھا، سنا، تو وہ بچے میرے اور جو دوسرے لوگ جو اتنے خوش ہوئے، اتنے بہترین انداز میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور تھا بالکل نابینا۔ تو پھر میں نے کئی جگہوں پر یعنی جو قرآن کا جو برق ہے
اس کو صفحہ کو الٹ پلٹ کر کے آگے پیچھے پڑھایا کہ یہاں سے پڑھو یہاں سے پڑھو، اس کی انگلی میں نے رکھ دی کہ یہاں سے پڑھو، تو باقاعدہ ماشاءاللہ وہ پڑھتا رہا، باقاعدہ وہ پڑھتا رہا، اور وہی جو اس کا لہجہ ہے پڑھنے کا، اس طریقے سے قرآن کو ماشاءاللہ پڑھتا رہا۔ تو اس سے کیا ہے کہ مجھے بھی سکون ہوا اس کی تلاوت سن کر کے، اور دل چاہا کہ وہ قرآن اور پڑھے۔ تو قرآن ایک عجیب چیز ہے۔ دیکھیے دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے آدمی کبھی نہیں تھکتا۔ ایک تو ہے کہ آسمان کو آپ دیکھا ہی کرو، جیسے ہم لوگ 70 برس سے دیکھ رہے ہیں، کوئی 50 برس سے دیکھ رہا ہے آسمان کو، مگر کبھی تھکا وہ کہ یار بار بار اس کو کیا دیکھے؟ کبھی تھکا اس کو؟ کبھی اس نے سوچا دل پر اس کا بوجھ آیا، محسوس ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو ایک تو آسمان کو دیکھ کر کے قرآن یہ آدمی تھکتا نہیں، اور دوسرا قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے یہ ایک ایسی ہے کہ آدمی اس کو، یعنی ایسا نہیں کہ چلو بھائی آج صبح میں تو پڑھا، کل تو ایک بار پڑھا، آج نہیں پڑھتا، ایسا ہوا نہیں ہوا، بلکہ جس کی عادت بن جاتی ہے وہ ہمیشہ قرآن کو پڑھتا رہتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کو آدمی بوجھ نہیں سمجھتا، تو اور ہمیں بھی قرآن کریم کی تلاوت کو بوجھ یا اس کے کہیں کیا پڑھے تھک جاتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے، چلو چھوڑو آج نہیں، تو نہیں، ایسا نہیں۔ قرآن کی تلاوت کو پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو آپ کرا کے۔ دوسری چیز کتاب اللہ سے محبت جو میں نے بتائی، اور تیسری چیز ہے دعا کا اہتمام کریں۔ دعا ایک عبادت بھی ہے، اور دعا جو ہیں ایک، یعنی دعا سے اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل کرتے ہیں، اور ہم سب طالب علم ہیں، اور طالب علم کی دعا جو ہیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، اور اپنے اساتذہ کے لیے، گھر والوں کے لیے، استادوں کا ادب احترام خاص طور پر کیا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھے مہاراشٹر کے، وہ بیچارے ذہن سے بہت کمزور تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ طالب علم نے ہمارے جو شیخ الحدیث سے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی پان کھانے کی عادت تھی حضرت کی، اور پان کھا کر کے وہ اپنے جو اگال دان ہے اس میں اگال دیتے تھے۔ تو جب بخاری شریف کا جب سبق ختم ہوا تو ایک مرتبہ کسی نے دیکھ لیا کہ اس نے وہ جو حضرت کا اگالا ہوا تھوک، پان کھایا ہوا جو تھوک تھا اگال دانی میں ڈالا تھا، اس نے پی لیا۔ اس نے ہم کراہت لگتی ہے کہ یار تھوک کو کون پی، حضرت کا تھوکا ہوا کوئی بھی نہیں پی سکتا، مگر اس نے پی لیا۔ اب یقین جانیں آج تک وہ طالب علم اتنا خوش ہے، اور اللہ نے اس کو اتنی عزت دی، حالانکہ علمی لائن سے ایسا کچھ نہیں تھا، مگر اتنا بڑا مقرر بن گیا۔ تو اس برکت سے اللہ نے اس کو دین بھی دیا اور دنیا بھی دی، اور بہت اللہ نے پیسے، مال، اسباب ساری چیزیں دی۔ وہ کیوں؟ اس کی برکت۔ تو استاد کا ادب احترام ہر وجہ سے کی جائے، استادوں کے لیے بھی دعا کی جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خاص پابند بنے۔ ہم ابھی چھوٹے ہیں، ہم بچے ہیں، ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں کہ بھئی کھانے کی کیا سنت ہے، کھانا کس طرح کھایا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے پڑھا جائے، سنت ہے۔ کھانے کی کتنی سنتیں ہیں، کھانے کے بعد کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، وضو کرنے کی دعا، وضو کے درمیان میں کتنی چیزیں سنتیں، اس کا ہر چیز کا ایک ایک سنت کا خیال کیا جاوے، اور ایک ایک سنت کا خیال کر کے اس کو عمل میں لایا جاوے۔ لائیں گے بھائی؟
اس کو پریکٹس کی جائے، عمل میں لایا جائے کہ نہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ابھی آپ بچے ہیں تو انشاءاللہ آگے چل کر کے ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جب مدرسے سے باہر جائیں گے تو ایک عادت چونکہ بن گئی ہے تو اس پر عمل کرنا، اور عادت پھر ہماری عبادت بن جائے گی۔ اس کو دیکھیے، جس شہر میں آپ بس رہے ہیں، جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں، حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے سنت کے پابند تھے۔ حضرت سنت کے کتنا خیال کرتے تھے، ایک ایک سنت ان کی زندگی میں گئی نہیں کبھی، اتنا اہتمام کرتے تھے۔ سنا میں نے علماء کرام سے کہ ایک مرتبہ حضرت وضو فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ وضو فرما رہے تھے، تو وضو کے درمیان جو ہم کہتے ہیں کہ خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، وہ سنت ہے یہ۔ تو وہ سنت چھوٹ گئی حضرت سے کہ یار وضو تو میں نے کیا مگر انگلیوں کا خلال نہیں کیا، یہ سنت میرے سے چھوٹ گئی۔ حالانکہ معمولی چھوٹی سی سنت ہم سمجھتے ہیں، اور سنت کو ہم بعض وقت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ تو سنت ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی ضروری نہیں، سنت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نہیں، سنت کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ تو حضرت سے وہ سنت چھوٹ گئی خلال کرنے کی، تو بتا رہے ہیں کہ 3 دن تک حضرت روتے رہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک کہ میری ایک سنت وضو کرتے کرتے خلال کرنا بھول گیا، میری سنت چھوٹ گئی۔ اب آپ بتاؤ، چھوٹی سی سنت جس پر ہماری توجہ بھی نہیں، ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا، مگر 3 دن تک روتے رہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ رونا تو درکنار، 6 مہینے تک حضرت روزانہ 6 مہینے تک حضرت روزانہ 100 رکعت نفل نماز پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر! کتنی رکعت؟ 100 رکعت نفل نماز حضرت پڑھتے رہے، اس کی تلافی کے لیے کہ اے میری سنت چھوٹ گئی، میری سنت چھوٹ گئی، روزانہ 100 رکعت نفل نماز۔ تو آپ بتاؤ کہ سنت کی ان کے نزدیک کتنا بڑا مقام تھا۔ تو میرے عزیز پیارے بچوں، آپ لوگ بھی سنت کا خیال رکھیں۔ مسجد میں داخل ہو تو کون سا پیر رکھیں، باہر نکلو تو کون سا پیر رکھنا چاہیے، باہر نکالنا چاہیے۔ تو ہر چیز میں سنت کا خیال، استحضار، اللہ کا خوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک، جیسے میں نے ابھی جمعرات کا دن ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ تو کثرت درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی جاوے۔ تو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، دعا اور درود شریف کا اہتمام کیا جاوے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم تمام کو ان چیزوں کا پابند بنائے، اور کرنے کی، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں آپس میں محبت نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، بستی والوں کے دلوں میں اللہ ان کی قدر اور ان کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔